بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اتنے دن پرانے کپڑے اور جوتے پڑے رہنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہر مسلمان اس راز کو جان جائے، اپنے گھر سے آج ہی ان چیزوں کو باہر پھینک دے۔ آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ جو باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں، گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر گھر میں اٹیچ باتھ روم کا ہونا، جو کہ نحوست کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہر گھر میں لوگ کمرے کے ساتھ باتھ روم لازمی بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باتھ روم میں کبھی کسی قسم کی گفتگو مت کریں، کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ہمیشہ گندی اور ویران جگہ پر ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھیں، خاص کر اپنے گھر میں موجود باتھ روم کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اور وہاں پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا سامان، چاہے کوئی لکڑی ہو یا لوہے کی چیز ہو، ایسی کام دینے والی مشینری جس کو پڑے پڑے زنگ لگ رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے، خراب پڑی ہوئی ہے، اگر وہ گھر میں ایسے ہی پڑی رہے گی تو اس کا نیگیٹو اثر گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یا تو اس کو بیچ دیں یا پھر ٹھیک کروا کر اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، ایسے ہی مت پڑی رہنے دیں۔ پرانے کپڑے جن گھروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ بڑی غور سے یہ بات سن لیں۔ وہ کپڑے جن کو کوئی نہیں پہنتا، گھر کی پیٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کونے میں ڈھیر لگا ہوا ہے، نہ خود پہن رہے ہیں نہ کسی غریب کو دے رہے ہیں کہ اس کے کام آ جائیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں۔ یہ بے برکتی کی اتنی بڑی وجہ بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، اور ایک دن آنا ہے کہ جب آپ نے ان کو باہر پھینک دینا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کپڑوں کو آج ہی کسی غریب کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کوئی غریب پہن لے، کوئی مسکین پہن لے، تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے گھر میں بھی برکت آ جائے۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آخرکار وہ باہر پھینک دیتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پرانی کتابیں پڑی ہیں، پرانی ردی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو آج ہی یا خود استعمال کر لیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں۔ پرانی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ کسی کو دے دیں کہ کسی کے کام آ جائیں، ورنہ اگر ایسی ہی پڑی رہیں گی تو گھر میں رزق کی کمی آئے گی اور بے برکتی بھی آئے گی، جو آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے شلوار قمیض پہنی ہے، پینٹ شرٹ کوئی پاجامہ پہنا ہے، کہیں سے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے اس کو سلائی کروا دیتے ہیں، سوئی کی مدد سے کھڑے کھڑے ہو کر ہی اس کو سلائی کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی مت کریں۔ ہمیشہ جو کپڑا پھٹا ہوا ہو اس کو اتار کر پھر سوئی کی مدد سے سلائی کرنا چاہیے۔ گھر کا وہ حصہ جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ ہے آپ کا مین دروازہ، جہاں سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے، زنگ آلود ہے، تو اس کو فوراً ٹھیک کروا لیں۔ کبھی اس کو ایسے مت رہنے دیں، کیونکہ اگر گھر کی ابتدا ہی ٹوٹے ہوئے زنگ آلود حصے سے ہوگی تو برکت کیسے آئے گی؟ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹوٹ گئی ہے تو ایسی ہی ٹوٹی پڑی رہتی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ نحوست بے برکتی کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ پرانے جوتوں کا گھر میں پڑے رہنا، آپ آج بھی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ پرانے جوتے پڑے ہوں گے جو کسی کام کے نہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر سے برکت کہاں چلی گئی ہے، گھر میں اتنی بے برکتی کہاں سے آ گئی ہے۔ اور اگر گھر میں پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں اور اگر وہ آپ استعمال میں نہیں ہیں، آپ ان نہیں پہننا چاہتے، تو اپنے کسی غریب کو دے دیں، ساتھ والے کسی ہمسائے کو دے دیں جس کے کام آ سکیں۔ مانگنے والے آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، ان کو دے دیں۔ گھر میں ایسی چیزوں کا کبھی ڈھیر مت لگا کر آپ نے
دیکھا ہوگا کہ گھروں میں ٹوٹے ہوئے کنگھے اور کنیاں پڑی ہوتی ہیں، ہم آتے جاتے اسی کو بالوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہی ٹوٹا ہوا کنگھا بے برکتی کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کنگھا ٹوتھ برش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ اتنی بے برکتی لے کر آتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے ہو کے اور چھپکلی ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے۔ کپڑے پہننے وقت ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ بائیں جانب سے کبھی آپ نے پاجامہ، شلوار یا پینٹ وغیرہ بائیں جانب سے اور بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں پہننی۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی سائیڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ دائیں سائیڈ والی سے ہے تو یہ بڑی چھوٹی سی بات لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان کے بارے میں دل میں کبھی بغض، ناراضگی اور مایوسی نہ لے کر آئیں بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے اور جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ حسن، بے برکتی، رزق میں کمی، بیماریاں، بلائیں، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، جو کہ مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ الٹا سونا، الٹا لیٹ کر آرام کرنا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بہن بھائیوں کو یہ عادت پڑتی ہے کہ اگر وہ بیڈ پر یا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو الٹا لیٹ کر سوتے ہیں۔ کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سوئیں اور نہ ہی الٹا لیٹ کر آرام کریں۔ جب بھی لیٹیں تو سیدھے ہو کر لیٹیں، کیونکہ الٹا لیٹنا بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کبھی بھی اپنے بالوں کو مت دھوئیں اور نہ ہی کھڑے ہو کر کنگھی کریں۔ ہمیشہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں، خاص کر خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں اور بیٹھ کر ہی کنگھی کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ اذان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ اذان کے وقت کام کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اذان کے وقت قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو خاموشی اختیار کر لو۔ ہم اپنے کاموں کو لے کر اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اذان کے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے اس کام کو بند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر آپ ان پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں برکتوں، رحمتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔